الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر عمر رضی اللہ تعالی عنہما آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، میرے محترم دوستوں بھائیوں، جمادی الثانی کا یہ مہینہ چل رہا ہے، آج اس کی 8 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل اور ان کے مناقب پر گفتگو کی تھی۔ اسلام کی یہ پہلی شخصیت ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، جنہوں نے سب سے پہلے علی الاعلان اسلام کی دعوت دی،
پہلے کلمہ پڑھنے والا صدیق، پہلا داعی صدیق اکبر، پہلا حج کا امیر صدیق اکبر، پہلا اپنی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں دینے والا صدیق اکبر، اپنا مال، اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے والا پہلا صدیق اکبر، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والا آپ کا پہلا رفیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا امیر حج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پہلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمے آپ کے مصلح کا وارث صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پہلا میرے نبی کا خلیفہ بننے والا، میرے نبی کے مصلح کا وارث بننے والا صدیق اکبر، آپ کی وصال کے بعد صحابہ کو سب سے پہلے تسلی دینے والا صدیق اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ختم نبوت کے عالم کو بلند کرنے والا، ختم نبوت کا سپہ سالار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منکرین زکوٰۃ کا قلعہ کما کرنے والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے پہلے قرآن کریم کو دو گتوں کے درمیان، دو جلدوں کے درمیان جمع کرنے والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر میں کیوں نہ سیدنا صدیق اکبر کے فضائل اور مناقب آپ حضرات کے سامنے بیان فرماؤں۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ پہ تشریف فرماتے، وہاں سے سیدنا صدیق اکبر گزرے، آپ کے پاس جناب جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل تم ابو بکر کو جانتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے یا رسول اللہ، جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کے فرشتے دنیا والوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ جبرائیل کا تعارف آسمان کے فرشتوں کے سامنے دنیا والوں سے زیادہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہل کلمہ پڑھنے والا، پہلے حضور علیہ السلام کا وفادار ساتھی، آپ کا بازو بننے والا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے اپنے گھر میں جا کر نہیں بیٹھ گئے، کلمہ پڑھ کے کہیں علیحدہ سے ہو کر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد صدیق اکبر نے محنت شروع کر دی۔ صدیق کی محنت کا نتیجہ عثمان ابن عفان ہے، صدیق کی محنت کا نتیجہ عبداللہ ابن مسعود ہے، صدیق کی محنت کا نتیجہ حضرت عثمان ابن مظعون ہے۔ 6 صحابہ ایک دن کی محنت میں 6 صحابہ کو لے کر رسول اللہ کا وفادار بنا دیا۔ اور میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام کی تعداد صرف 36 تھی، کتنی تھی؟ صرف 36، تھوڑے سے صحابہ، تھوڑی سی تعداد، لیکن صدیق اکبر نے کہا آقا میرا دل چاہتا ہے، توجہ کیجیے، صدیق اکبر نے کہا آقا میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے کلمے کی دعوت، آپ کی نبوت کا پرچار علی الاعلام بیت اللہ کے در و دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی نبوت کا پرچار کروں، علی الاعلان کروں، سب کے سامنے کروں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی حالات سازگار نہیں ہے۔
ابھی ہمارے ساتھیوں کی تعداد ہی کتنی ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا آقا ہم حق پر ہے، میرا دل چاہتا ہے آپ اجازت دے دیجئے۔ تو یہ سب سے پہلا داعی، سب سے پہلا مبلغ، اور حرم شریف کی فضاؤں میں سب سے پہلے میرے نبی کی نبوت کا اعلان کرنے والا، میرے نبی کی نبوت کا اعلان کرنے والا، پرچار کرنے والا، میرے نبی کے کلمے کا اعلان کرنے والا سب سے پہل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں جاتے ہیں، اور وہاں کافروں کا جھمگٹا ہے، کافر وہاں موجود ہے۔ صدیق اکبر نے وہاں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ صدیق اکبر کو پھولوں کے ہار نہیں ملے تھے، اس کے نتیجے میں کوئی پیسوں کی برسات نہیں ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں کوئی انعامات نہیں ملے تھے۔ کافر مارنے پہ ٹوٹ پڑے، صدیق اکبر کو بڑا مارا، لولہان کر دیا، یہ ناک زخمی ہو گئی تھی، ایک روایت میں آتا ہے یہ ناک ساتھ مل گئی تھی، اتنا انہوں نے حضرت صدیق اکبر پہ ظلم کیا تھا، بے ہوش ہو گئے، اتنا مارا انہوں نے، اور غالباً عتبہ نے زیادہ مارا تھا، اس نے جوتے سے حضرت صدیق اکبر کی ناک میں مارا تھا، کپڑے میں ڈال کر صدیق اکبر کو گھر لے جایا گیا تھا، کپڑے میں ڈال کر ان کو گھر لے جایا گیا، اور ان کے خاندان والوں کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی تھی، بظاہر اسباب سے یوں لگتا تھا کہ اس میں صدیق اکبر کی موت واقع ہو جائے گی، اتنا مارا ان بدبختوں نے صدیق اکبر کو۔ اور وہاں سے صدیق اکبر کے خاندان کے لوگوں نے حرم شریف میں آئے اور آ کے اعلان کیا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو اگر آج کچھ ہو گیا ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہ اپنا ہے، مخالف ہے، وہ دین کوئی اور چن لیا، لیکن جب بات خاندان کی آتی تھی نا تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، عرب کا دستور تھا۔ انہوں نے اعلان کر دیا اور خاص طور پر انہوں نے کہا عتبہ کو ہم قتل کریں گے صدیق کے بدلے میں اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو۔ ابو بکر گھر میں ہے، ہوش نہیں آ رہا، بے ہوش ہے، دن گزر گیا، شام ہو گئی، شام کو تھوڑا سا ہوش آیا، تھوڑے سے لب ہلائے۔ ایمان والو، عشق اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں، نیرا نعرہ نہیں، نیرے دعوے نہیں۔ ہم تو نعرے مارتے ہیں نا، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، اور اس کے نتیجے میں بس کھا پی کے ہم جناب فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں نعرہ نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے، عملاً کام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، ابھی نکاحت اتنی ہے، خون نکل چکا ہے، بول نہیں سکتے، ہوش آیا، تھوڑا سا آہستہ سے بولے۔ پہلا جملہ پتہ کیا کہا تھا؟ پہلا جملہ کہا میرے محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا جملہ۔ اب خاندان کے لوگ جمع ہیں، وہ کہنے لگے جس کے لیے مارے کھائی، ہوش آنے کے بعد اسی کا نام، وہ سارے اٹھ کے چلے گئے، اور ان کی والدہ سے کہہ دیا، ام الخیر ان کی والدہ کی کنیت تھی، والدہ کو کہا کہ اس کو کچھ دودھ شودھ پلا دو، بڑا کمزور ہو گیا ہے، بڑا خون نکل چکا ہے۔ ماں نے کوئی نرم غذا بنائی، کوئی دودھ بنایا، ماں بھی کلمہ نہیں پڑھا، ماں نے ابھی مسلمان نہیں ہے، ماں یہ سارا کچھ لے کے آئی، اور ہمارا اماں ہل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے،
فرمایا اماں اس وقت تک نہیں کھاؤں پیوں گا کچھ بھی جب تک میرے محبوب کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے نبی کس حالت میں ہے۔ ماں تھی نا، ماں تھی، تڑپ کے کہنے لگی بیٹا مجھے کیا پتا۔ فرمایا پڑوس میں ہمارے خاتون رہتی ہیں ام جمیل، ان کی کنیت تھی، اور یہ عثمان ابن مظعون کی غالباً والدہ تھی۔ فرمایا ام جمیل سے پوچھ کے آؤ، وہ مسلمان تھی، یہ بتا دیں گی آپ کو۔ اب اس وقت حالات ایسے تھے کہ کسی کو بتانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، اور حضرت ابو بکر کی والدہ محترمہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو گئی، بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی نا، تو گئی حضرت ام جمیل کے پاس۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتی تمہارے بیٹے کو، اگر تم کہو تو میں ساتھ چل لیتی ہوں، دیکھتی ہوں کون ہے تمہارا بیٹا۔ اب یہ آئی اور آہستہ سے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ بھئی تمہاری والدہ موجود ہے، میں کیسے بتاؤں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میری ماں کی ٹینشن نہ لو، میری ماں کوئی راز کسی کو نہیں بتائے گی۔ تو فرمایا ام جمیل نے ابو بکر اللہ کے نبی خیریت سے ہیں اور حضرت ارقم کے مکان میں موجود ہیں، خیریت سے، پریشان نہیں ہونا۔ اب ماں نے کہا بیٹا اب تو پتہ چل گیا نا، اب تو کچھ کھا لو، اب تو کچھ پی لو۔ ماں کہنے لگی، بیٹا کہنے لگا اماں جان اس وقت تک کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار کر کے اپنے کلیجے کو ٹھنڈا نہ کر لوں، نہیں کھاؤں گا اس وقت تک کچھ۔ کوئی تصور میں لا سکتا ہے اس بات کو کہ ایک بندے میں چلنے کی بھی ہمت نہ ہو، اتنے زخموں سے چور چور۔ ہمیں تو کوئی بٹا بھی لگ جائے تو ہم اس کے بعد کہتے ہیں چل یار کاری بہ جائیے خیر ہی، لیکن وہ اتنے زخموں سے چور چور، چلنے پھرنے کی ہمت نہیں، ناک بھی زخمی، چہرہ بھی زخمی، بدن بھی زخمی ہے، اور پھر ہمت نہیں اکیلے تنہا جانے کی۔ ایک طرف سے ماں نے سہارا دیا، رات کا وقت ہو گیا، لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گئی، ایک طرف سے ماں نے سہارا دیا، اور دوسری طرف سے ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا نے سہارا دیا۔ ان دو سہاروں سے چل کے صدیق اکبر اپنے گھر سے دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں، دو سہاروں سے چل کے۔ اور جب ان دو سہاروں سے چل کے گئے، دور سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا یار آ رہا ہے، میرا صدیق آ رہا ہے، میرا ابو بکر آ رہا ہے۔ دور سے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو، آپ نے کھڑے ہو کر اپنے یار کا استقبال کیا اور جھک کے صدیق کی پیشانی کو میرے محبوب نے چوما۔ صحابہ بھی جھک پڑے صدیق کو چومنے کے لیے۔ صدیق اکبر کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں، رسول اللہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، اور ان آنسوؤں کی برسات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا اگر آپ تندرست ہیں تو صدیق کو بھی اپنے کسی زخم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ تندرست ہیں تو صدیق بھی تندرست ہے۔ کوئی ایسی عشق و محبت کی مثال کو دنیا میں پیش کر سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہمیں جتنا نفع صدیق کے مال نے دیا اور کسی اور کے کسی مال نے اتنا نفع دیا ہی نہیں تھا، بلکہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے گفتگو فرمائی، آخری گفتگو ہے صحابہ سے، اس گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر کسی نے ہم سے کوئی بدلہ لینا ہے تو وہ اس دنیا میں مجھ سے لے لے، اور اگر کسی کا کوئی مالی تقاضا ہے وہ اس دنیا میں مجھ سے مالی تقاضا پورا کر لے، اگر کسی کا میں نے کچھ دینا ہے وہ دنیا میں لے لے۔
آپ نے نہ تو کسی کا کچھ دینا تھا، نہ آپ کے ذمے کسی کا کوئی مالی تقاضا تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے میرے جسم پہ چھڑی ماری تھی، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ وہ آیا، حضور کے پیچھے گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، جب آپ نے میرے جسم پہ چھڑی ماری تھی، میرے جسم پہ چادر نہیں تھی، آپ کے جسم پہ چادر ہے۔ رسول اللہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ چادر پیچھے کر دی۔ وہ صحابی پیچھے سے حضور کو چپا مار لیا اور حضور کی کمر کو، آپ کی مہر نبوت کو چوم کے کہنے لگا، آگے آ کے ہاتھ جوڑ دیا، آقا معاف کر دیجئے، یہ گستاخی صرف مہر نبوت کو چومنے کے لیے کی تھی۔ یہ گستاخی مہر نبوت کو چومنے کے لیے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ اعلان کیا تھا اور اللہ کو گواہ بنا کے کہا تھا، اللہ سارے انسانوں کے، سارے دنیا کے احسان سب چکا چکا ہوں، کسی کا میری ذات پہ کوئی احسان نہیں ہے، لیکن ابو بکر ایسا ہے، اے اللہ جس کے احسان کے بدلے میں محمد نہیں دے سکا، اس کے احسان کے بدلے تو دینا، میں نہیں دے سکا اس کے احسان کے بدلے، اے اللہ اس کو تو ہی دینا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ابو بکر صدیق کی سیدہ فاطمہ سے جنگ تھی، ابو بکر صدیق کی فلاں سے جنگ تھی، اور حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، حضرت فاطمہ کے لال جب نہیں ملتے تھے تو صدیق اکبر کے گھر سے ملتے تھے، پورے مدینہ میں تلاش کر لیا جاتا تھا، حسن حسین نہیں مل رہے، کہاں چلے گئے، تو صدیق اکبر کے گھر جاتے تھے، وہاں سے ملا کرتے تھے۔ اس کو محبت کہو گے کہ دشمنی کہو گے؟ میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے اپنا تن من دھن رسول اللہ پہ لٹا دیا کرتا، ہر اعتبار سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ کو اجازت دے دیجئے، یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں چلے جائیں، یہ دوسری ہجرت تھی، پہلی ہجرت حبشہ کی جانب، اس میں مخصوص صحابہ گئے تھے، اور یہ دوسری ہجرت تھی جس میں سب کو حکم تھا کہ بھئی چھوڑ دے مکہ کو، اپنے آبائی کے وطن کو چھوڑنا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑنا، حتیٰ کہ بیوی بچوں کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے حضور کے لیے، حضور علیہ السلام کے دین کے لیے، آپ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ صحابہ کرام آپ کی محبت میں۔ صدیق اکبر حاضر ہوئے، آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے، آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے کہ میں بھی ہجرت کر کے چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تھوڑا سا انتظار کرو، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے، تھوڑا سا ٹھہرو، اکٹھے سفر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں خریدی اور ان کی خدمت شروع کر دی۔ یقین ہو گیا تھا اجازت ملنے والی ہے، یقین ہو گیا تھا کہ یہ سفر ہم اکٹھے کریں گے، اجازت ملنے والی ہے، لیکن میرے اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، اگر میرا اللہ چاہتا براق بھیج کر جبرائیل کو کہتا بٹھاؤ میرے محبوب کو، پلک جھپکنے میں پہنچا دو مدینہ طیبہ، اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو کہتا اپنے کندھے پہ سوار کر کے ایک لمحے میں میرے محبوب کو پہنچا دو۔ جو رب ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے میں
حضرت سلیمان کے پاس لا سکتا ہے، جو رب جناب تھوڑے سے وقت میں اپنے محبوب کو سیر کروا سکتا ہے، وہ رب یہ بھی چاہ سکتا تھا کہ ایک لمحہ بھی نہ لگتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اٹھاتے مدینہ میں پہنچا دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ صدیق کی وفاداریاں دنیا کو بتانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ صدیق کی عظمت کو دنیا کے سامنے چار چاند لگانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ صدیق کے خاندان کی وفاداریوں کو دنیا والوں کے سامنے روز روشن کی طرح واضح کرنا چاہتے تھے۔ اب ادھر اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں، صحابہ ایک ایک کر کے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، کوئی چھپ کے جا رہا ہے، کوئی عمر جیسا جرنیل اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر کے بیت اللہ میں اعلان کر کے جا رہا ہے کہ عمر بیت مکہ کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے۔ کسی میں جرت ہے عمر کا راستہ روک کے دکھائے، کوئی کس انداز میں جا رہا ہے، کوئی کس انداز میں جا رہا ہے۔ ادھر مشرکین دار الندوہ میں بیٹھتے ہیں، دار الندوہ میں بیٹھ کے یہ مشورہ کرتے ہیں کہ اسلام کی گرنے تو ہر طرف پھیل رہی ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کا ہر طرف چرچا ہوتا جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر ان کرنوں کو نہ روکا گیا، اگر ان کرنوں کو نہ روکا گیا تو پھر مستقبل ہمارا خطرے میں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں۔ دار الندوہ میں مشاورت کی میٹنگ میں یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ واحد مشاورت کی میٹنگ تھی جس میٹنگ میں شیطان بھی انسانی شکل میں آیا تھا، بوڑھے کی شکل میں، نجد کے ایک بوڑھے کی شکل میں شیطان بھی اس میٹنگ میں شریک تھا۔ مشورہ شروع ہو گیا، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اسلام کے سورج کو کیسے گل کر دیا جائے، کیسے روکا جائے اس کو۔ ایک نے کہا، ایک مشرک نے کہا حضور کو گرفتار کر لو۔ شیطان نے کہا یہ مشورہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی کیوں نہیں ٹھیک؟ کہا اگر حضور کو گرفتار کر لیا گیا تو جانتے نہیں کہ اس کے یار کتنے وفادار ہیں، اس پر کلمہ پڑھنے والے کتنے اس کے فداکار ہیں، اور اس کے منہ دھونے والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اس کے منہ سے نکلنے والے لعاب کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ تم قید کرو گے جب تک ان کا ایک ساتھی کے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی ہوگا وہ تم سے ٹکرا کر اپنے یار کو تم سے رہا کروا لے گا۔ انہوں نے کہا بات تو ایسے ہی ہے۔ مشرکین نے کہا بھی بات تو ایسے ہی ہے، واقعی وفاداری میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے صحابہ کی وفاداری دشمن بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، وفاداری وہ جو دشمن بھی کہے کہ ان سے بڑا وفادار دنیا میں کوئی نہیں، دشمن بھی مانے۔ آج کا دشمن اگر کسی صحابی کو بھونکتا ہے وہ آسمان کے سورج کو تو جناب آسمان کے سورج کے سامنے وہ چراغ جلانے کے مترادف ہے۔ یہ سورج کے منہ پہ کوئی تھوکنا چاہے تو اپنے منہ پہ آتا ہے، سورج کا کیا نقصان ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، حضرات صحابہ کرام کی وفاداری تو وہ تھی، اپنے تو اپنے دشمن بھی وفاداری کو مانتا ہے۔ انہوں نے دوسری بات کہی، ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا جی جلا وطن کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دو، مکہ سے نکال دو۔ تو شیطان نے کہا یہ بھی تمہاری رائے درست نہیں ہے، یہ بھی رائے درست نہیں ہے تمہاری۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا جانتے نہیں اس نبی کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس نبی کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے، میرے نبی کے اخلاق کی دشمن بھی تعریف کر رہا ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی والے وہ اخلاق اپنائیں کہ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کے کوئی کہے کہ محمد الرسول اللہ کا امتی آ رہا ہے، محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ آج ہمارا اخلاق و کردار ایسا ہے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کے بجائے کسی کو متاثر ہونے کے لوگ بدزن ہو جاتے ہیں۔ تو دشمن کہہ رہا ہے کہ اس نبی کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے، اگر تم یہاں سے نکالو گے
اگر تم یہاں سے نکالو گے تو یاد رکھنا یہ جہاں جائیں گے وہاں لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا جمگٹا اکٹھا ہو جائے گا اور وہ تم پہ حملہ کریں گے، تم اس حملے کی تاب نہیں لا سکو گے۔ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، واقعی سارے مشرک کہنے لگے واقعی بات تو ایسے ہی ہے کہ ہمارے نبی کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کے پاس کو بھی کوئی نہیں جاتا۔ اللہ کو کہنا پڑا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات سے سب سے زیادہ اخلاق دے کر دنیا میں بھیجا ہے، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اور سارے مشرک کہنے لگے بابا جی پھر تسی دس دے ان کی کریے، ہمارے تو مشورے آپ نے دلائل سے رد کر دیے اور واقعی ہمارے مشوروں میں کوئی جان نہیں، بابا جی ان تسی دسو کی کریے۔ بابا جی نے پتہ کیا کہا؟ اس ملعون نے کہنے لگا، وہ ملعون کہنے لگا ایک ہی مشورہ ہے، ایک ہی بات ہے کہ اس نبی کو قتل کر دو، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، قتل کر دو۔ اس نے کہا جی اگر ہم قتل کریں گے تو اس کا خاندان بدلہ لے گا، ایک نئی جنگ مکہ مکرمہ میں، ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ اس نے کہا اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ شیطان نے کہا اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا حل ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا ایک بندہ نہ قتل کرے، ایک خاندان نہ قتل کرے، ہر گھر سے، ہر خاندان، ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ نوجوان لیا جائے، ہر گھر سے، ہر خاندان سے، اور یہ نوجوان رات کو محاصرہ کریں، جب یہ گھر سے باہر نکلے تو اکٹھے حملہ کر دیں، اور یوں وہ بدبخت کہہ رہا ہے، وہ ملعون کہہ رہا ہے، وہ کائنات کا ذلیل ترین انسان نے، ذلیل ترین بدبخت بد کردار کہہ رہا ہے کہ یوں تمہارا کام مکمل ہو جائے گا۔ اور قریش کس کس سے لڑیں گے؟ سارے قبائل سے تو نہیں لڑ سکتے، آخر دیت دے کے لے کے راضی ہو جائیں گے، تم 100-200 اونٹ دے کے راضی کر دینا، بات ختم۔ اس نے کہا بالکل بالکل۔ سب مشرکین ملعونوں نے کہا کہ بھئی آپ کا فیصلہ بڑا زبردست ہے، اب اس فیصلے پر دار الندوہ میں یہ مشورہ، یہ میٹنگ اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر حضور کو اطلاع کر دی کہ یا رسول اللہ دار الندوہ میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو قرآن یہاں ایک جملہ بولتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کافر دار الندوہ میں بیٹھ کر میرے محبوب کے خلاف اپنے مکر و فریب اور اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، میرا رب عرش پہ بیٹھ کے اپنے محبوب کے لیے تدبیریں کر رہا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ساری تدبیروں پہ میرے رب کی تدبیر سب پہ حاوی ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر یہ ساری خبر دے دی، اور ساتھ یہ بھی کہا، توجہ کیجیے، ساتھ یہ بھی کہا یا رسول اللہ آپ کو ہجرت کی اجازت ہے، آپ کو ہجرت کی اجازت ہے۔ بخاری شریف میں روایت میں نے کل ہی سبق میں پڑھائی، بخاری جلد ثانی میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر دن میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے، حضور جاتے تھے، دن میں 2 دفعہ جاتے تھے، صبح و شام جاتے تھے، لیکن اس دن ٹھیک دوپہر کا وقت ہے، اب عائشہ راوی ہے، چھوٹی عمر تھی، 6-7 سال کی عمر تھی، ٹھیک دوپہر کا وقت ہے، اور کہتے ہیں دور سے حضور کو آتے دیکھا، دور سے آتے دیکھا، حضور آ رہے ہیں، بھئی یہ تو وقت حضور کے آنے کا نہیں ہے، عین دوپہر کے وقت میں حضور آئے،
دروازہ کھولا، صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ سبحان اللہ، کیا جملہ بولا ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ مجھے حکم فرماتے کسی کو بھیج کے مجھے بلا لیتے، آپ اس گرمی میں تشریف لائے۔ فرمایا ابو بکر آیا نہیں ہوں، بلایا بھیجا گیا ہوں۔ صدیق اکبر کا اس وقت جو گھر تھا نا، آپ باب فہد سے حرم سے باہر نکلے نا، جو سامنے بلڈنگ ہے اس کا نام، اس بلڈنگ کا نام بھی سیدنا صدیق اکبر کے نام سے، وہاں صدیق اکبر کا گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے لیے حکم۔ فرمایا اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم میرے ساتھی ہو۔ اے ہجرت کے ساتھی کا فیصلہ آسمانوں سے ہو رہا ہے، ہجرت کے یار کا فیصلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ سارے بولو، آسمانوں سے ہو رہا ہے۔ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ میرا اور آپ کا رب فیصلہ کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے کائنات میں صدیق سے بڑا امانت دار کوئی نہیں تھا، اللہ نے اپنی یہ امانت صدیق کی گود میں دی ہے۔ صدیق سے بڑا امانت دار کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تدبیریں کیا کی، اللہ کے فیصلے کیا تھے، تدبیریں کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، حضور اپنے گھر میں ہے، حضرت علی کو بھی بلا لیا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے محبوب کی۔ اور دشمن جان کا ہے، لیکن مال کی امانت میرے محبوب کے در پہ پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے حضرت علی کو کہا علی یہ میرا بستر ہے، یہ میری چادر لے کر اس میں سو جاؤ، یہ میرا بستر ہے، یہ میری چادر لے کر اس بستر پہ سو جاؤ۔ اور فرمایا علی یہ امانت فلاں کافر کی ہے، یہ چیز فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، سب امانتیں حضرت علی کو سپرد فرمائی۔ اور فرمایا اور ادھر سے مشرکین نے میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیا، محاصرہ ہو چکا ہے، حضور اندر ہے، حضور اندر ہے، محاصرہ ہو چکا ہے۔ اور اس محاصرے میں حضور بے خوف و خطر حضرت علی کو تعلیمات دے رہے ہیں۔ فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ صبح یہ امانتیں حضرت علی فرمایا کرتے تھے مجھے اپنی زندگی کے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں کہ کب زندگی کی شام ہو جائے، لیکن اس رات میں اس سکون سے سویا کہ آج کی رات مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں نے صبح اٹھنا ہے اور یہ امانتیں میں نے کافروں کے حوالے کرنا ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اس سکون سے اس رات کو میں سویا کہ اتنی سکون کی نیند مجھے کبھی نہیں آئی، حالانکہ باہر کافروں کا محاصرہ ہے، 100 نوجوان تلوار لے کے کھڑے ہیں باہر۔ ادھر میرے رب نے کہا ابو بکر نکلو یہاں سے۔ اللہ کیسے نکلو، باہر تو کھڑے ہوئے ہیں۔ محبوباً نکلنا آپ کی ذمہ داری ہے، ایک مٹھی مٹی کی اٹھاؤ، سورہ یاسین کی تلاوت کرو اور تلاوت کر کے یوں مٹی پھینکو، پھینکنا آپ کی ذمہ داری محبوب، ان سب کی آنکھوں میں ڈالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سب کی آنکھوں میں ڈال دیا، ایک کی آنکھ میں تھوڑا سا ڈالا، اس نے دیکھ لیا حضور کو نکلتے ہوئے، لیکن جرأت نہ ہوئی کہ وہ بول پڑے۔ اور جناب صبح ہوئی انتظار میں ہے، صبح باہر نکلیں گے، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی منظر ہے، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی، وہ اگلے جمعے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صدیق جیسا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔